سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج صبح کوئی 5-6 بجے کا وقت تھا اور ایک میسج آیا اور مجھے کہا گیا جی آپ گالیاں نکالتے ہیں پروگرام میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوئی گالی نہیں نکالتے اور غلط بیانی سے کام لیا جا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی نمبر کہاں سے لیا انہوں نے، کیونکہ میرے پرائیویٹ نمبر پہ باقاعدہ طور پر یہ میسج آیا۔ دوسرا یہ جی ہر چیز کو ہم فرقوں میں مذہب میں لے جاتے ہیں، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، اور میرا خیال ہے کہ جو جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو مذہب کی طرف لے کے گھما کے جانا یا کسی اور طرف لے کے جانا ویسے ہی مناسب نہیں۔ خیر ایک میسج تو میں نے سن لیا، وہ سامنے کرتے ہی جانا تھا، اور پھر میں نے دوسرے سے پہلے ہی بلاک کر دیا ان کا نمبر۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، اب ایک حرام خور ہے تو اس کو آپ حرام خور ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے، ابھی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پہ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح ساری سیٹوں پہ، اور یہ پتہ چلا یہ پلان بی تھا لندن کا، اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا۔ سر کیا کہتے ہیں، دھاندلی سے تو ہم باز آ ہی نہیں سکتے، سبق تو ہم حاصل ہی نہیں کرتے کسی چیز کا بھی۔ نہیں، یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم بھٹک گئی ہے مبارک صاحب، اور جو ہم نے اسلامک ریپبلک پاکستان نام لکھا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے 78 سال اس ملک کے اندر نہ تو اسلامی آئین آیا، نہ اسلام کے مطابق جو قرآن الکریم میں بتایا گیا وہ اس کے اوپر عمل کیا، یا وہ ہم نے اس کی تشہیر کی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا قوم کے اندر، یا میڈیا کے اندر۔ یہ سب چیزیں ہم نے کی نہیں ہے، تو ہم اتنے بددیانت ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں وہ یورپین لوگ یا وہ لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ اسلام کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے، ان سے بھی بدتر لوگ ہیں، وہ ان سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ دیانتدار بھی ہیں، وہ ذمہ دار بھی ہیں، وہ انسانی قدریں ان کو پتہ ہے، انسان کی کیا قدر ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت کی کیا قدر ہے کہ ہم سب لوگ برابر ہیں یہاں یورپ کے اندر، کوئی کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتا کسی کے خلاف، مذہب کے خلاف، انسان کے خلاف، اس کی شکل کے خلاف، اس کے ملک کے خلاف۔ یہ ہے انسانیت، اور یہ صرف یورپ وہ ترقی یافتہ ممالک جو آسمان پہ چلے گئے، یہ بددیانت قوم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ پورا ایک ایسا سسٹم جس کے اندر ایک پارٹی جیتتی ہے، اس پہلے اس کو توڑا جاتا ہے، پھر اس کے ٹوٹے کیے جاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کسی کو سور، کالا، سفید، چٹا، سانپ، اس طرح کے اس کو نشان دیے جاتے ہیں ایک ایک بندے کو، پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ سارے ان کی سیٹیں یہی مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے اور ایم کیو والے ہر جگہ بدماشی کی انہوں نے، اور یہ تروڑ مروڑ کے حکومت بنا لی۔ اور کس نے کروائی ساری دنیا کو پتہ ہے، ہم کوئی کسی کو گالی نہیں نکالتے مبارک صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا۔ دیانتداری کی بات یہ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کو بولنا، اس کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور بدتمیز لوگ بہت ہیں، بہت آرام خور لوگ بھی ہیں، بہت ذہنی طور پہ مریض بھی لوگ ہیں، اور بہت ہی میں کہوں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی ایک بندے نے بڑا عجیب کمنٹس دیا تھا کہ میں نے کہا تھا یہ مسلم لیگی چور ہے، تو اس نے لکھا جی تم بکواس، تم کیا کر رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، یا کچھ اس طرح اس نے لکھا، منہ بند کرو۔ یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں مبارک صاحب جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، اور تمیز ان کو ہے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آپ کے ملا اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو عام لوگوں کو کیسے آئے گا؟ یہ الیکشن چوری کیے گئے تھے پہلے بھی ایک پارٹی کے جس کے 180 سیٹیں تھیں، اور وہ لوگ جن کے 15-10 سیٹیں تھیں وہ جیت گئے اور آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اور دنیا کا نظام یہ اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین آدمی جس نے بار بار کرپشن کی وہ صدر بن جائے، یا وہ دنیا کے کرپٹ ترین وزیر اعظم، یا اس کا پورا خاندان گینگ آف تھیفز۔ مبارک صاحب یہ پوری ایک گینگ ہے، یہ جو پاکستان کو چلا رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ جب بددیانت ہو جائیں، آرام خور ہو جائیں، اور پھر اللہ کی لعنت اوپر سے نیچرلی بچتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے الیکشن جو ہیں وہ یہ اس کا رزلٹ چینج نہ کریں یا کروائے نہ گئے ہو۔ اچھا اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے، دوسری طرف اپنا مذاق خود بناتے ہیں، اور وہاں پہ جن لوگوں سے
الیکشن چوری کروایا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، جن کو اس کام پہ لگایا گیا نارمل وہ اس کام کے حقدار نہیں ہے کہ آ کے الیکشن کے باکس جو ہیں وہ چوری کر کے لے کے جائے. تو کون سی اللہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے جی یوم صاحب؟ دیکھیں مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمشنر جو ہے، جس نے سب سے بڑی دھاندلی پی ٹی آئی کے خلاف کی تھی، میں الیکشن کروا نہیں سکتا، پھر جو الیکشن سپریم کورٹ نے کہا وہ نہیں مانا، پریزیڈنٹ کو ملنے نہیں جاتا تھا، وہ ریٹائر ہو گیا، آج بھی بیٹھا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کچھ دنیا میں ہے. چائنا جیسا ملک جو کہ ایک جس کو ہم سوشلسٹ کنٹری کہتے ہیں، وہاں پہ ہر 5 سال بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے، صدر بنایا جاتا ہے لیکن حکومت ساری چینج ہوتی ہے، منسٹر، فارن منسٹر، یہ وہ وزیر اعظم، چپ کر کے جانبداری کے ساتھ وہ چینج ہوتے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اپنی مرضی سے، طاقت سے، بددیانتی سے، حرام خوری سے، دھوکے بازی سے وہ کام کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، جیسے ہم جی اللہ کی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو آدمی بددیانت ہوتا ہے، جو حرام خور ہوتا ہے، جو لعنتی ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، جو دنیا کے اس کے اندر بیماریاں ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. مسلمانوں کی بھی خوبی ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر، پلیت لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا کے گھستے ہیں بیویوں کے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی جو لعنت ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہے، اور وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تبھی تو خانہ کعبہ میں اندر آنے دیتے ہیں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو کسی پاکستانی کا نہیں ہے، نہ بنگالی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. وہ تو وہاں پہ پاکیزہ لوگ جو ہیں، جن کے خلاف ایک نقطہ بھی نہ ہو مارلی اور باقی لحاظ سے، تو ان کو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ گناہونے کاموں میں سر سے لے کے پاؤں تک بھرے ہوں، ڈھکے ہوں، ان کو بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے دینا، یہ بہت بڑی اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے، یہ تو بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کے لوگوں کے خلاف. آئین اب کا ہے ہی نہیں ہے، اس کو مروڑا چروڑا کے آج تک تروڑ مروڑ کر رہے ہیں، پھر کریں گے ابھی. اور آپ کے ججز سارے بکے ہوئے، ان کے پاؤں کے جوتے ہیں، وہ جوتے پک کے حرام خوری دنیا کی طرح سب سے زیادہ سہولیات پاکستان دے رہے ہیں، اور وہ بےایمانی کرتے ہیں جا کے، اور جانبداری کے فیصلے نہیں کرتے. تو وہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ججوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور آرمی کے سربراہ کے اوپر. یہ بات سچ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے کام کیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر آج اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کیونکہ اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا گیا، اس کے قرآن کے ساتھ مذاق کیا گیا، اللہ کے ساتھ خود مذاق کیا گیا. اور یہ کنہوں نے کیا؟ پاکستانیوں نے. اچھا سر، انگلینڈ میں ایک ریلی میں دیکھی، آئین کا جنازہ نکل رہا تھا وہاں پہ نا، انہوں نے وہ باکس اٹھایا ہوا تھا، تابوت. آئین تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کون سے آئین کی باتیں کرتے ہیں؟ ہے ہی نہیں آئین، یہ تو کاغذی، یہ تو اپنی مرضی سے. دیکھیں آئین مبارک صاحب جو انسان بناتا ہے، وہ پہلے اپنا سوچتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا، صدر میں بنوں گا تو میرے جتنے گناہ ہیں، جو میں نے حرام خوری کی ہے، قتل کروائے ہیں، کریمنلز کام کیے ہوئے ہیں، پیسہ لوٹا ہے، عورتیں کے ساتھ کیا 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 ہے، بچوں کو کیا کیا، تو وہ صدر بنتا ہے. آئین میں لکھوا دیا کہ صدر کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی. یہ بتائیں یہ کس چیز کا آئین ہے بھائی؟ جبکہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا میں. یہ اسلام کا قانون ہے. وہاں پہ حضرت عمر سے پوچھا گیا تم نے 2 کپڑے کیسے پہنے؟ ہمیں ایک ایک ملا ہے. تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا، کھڑا ہو جا، بتا تم نے اس کا کپڑا بھی میں نے لیا ہے، تو میں نے اوپر یہ قمیض اور چادر بنائی ہے، جو بھی ہے دھوتی بنائی ہے، کیا بنایا ہے. تو یہ تھا اسلام، ہر بندے کے ساتھ انصاف، اور اس کو کچہری میں حاضر ہونا اور اپنا جواب دینا. آپ کے بڑے بڑے خلیفہ وہاں پہ جاتے تھے، عدالتوں کے اندر بلاتے تھے ان کو، ادھر آؤ، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، تمہارے خلاف رپورٹ ہے، تو وہ جاتے تھے. یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ صدر دنیا کا کرمنل ہے، وزیر اعظم اور اس کے پورا خاندان، پوری پارٹی کرمنلز ہیں، اور یہ ایم کیو والے قاتل ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے قانون بنا دیے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جو تم 3 سال کی نوکری کے لیے آتا ہے، اچھا سر، انڈیا میں 2 5 سال دن رہ نوکری گئے ہے. ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف آپ دیکھنے جائے گا یا نہیں؟ 4-5 دن رہ گئے ہیں، فرائیڈے تو. لیکن اگر غیرت مند ہو، اگر یہ دیانتدار ہو، اگر یہ مسلمان ہو، مبارک صاحب یہ بہت ضروری بات ہے. یہ سید لکھنا اور حافظ لکھنا اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا لکھنا اور وہ فلاں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. تم مسلمان پہلے بنو. اچھا ایک انفارمیشن دے دیں آپ کو، 5 جرنیل جو ہیں ان کو گھر جانا پڑے گا اگر یہ صاحب بہادر جو ہیں
یہ آگے 5 سال کے لیے وہیں پہ رہتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ 5 سینئر جو جنرل ہیں انہیں پھر ظاہر ہے گھر ہی جانا پڑے گا۔ پہلے بھی اسی طرح کئی جرنیل جو تھے جو جن میں کوالٹی تھی ان کو یہ راستے سے ہٹا دیا گیا یا ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو مقصد جیسے پاکستان بنے، ایوب خان نے کتنے قابل ترین جرنیل پاکستان کے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ان کو ہٹا دیا تھا۔ کئی آیا، بھٹو آیا، ایک دنیا کا ایک گنڈا آدمی تھا، بدماش تھا، وہ قاتل بھی تھا اور سب کچھ تھا، غدار بھی تھا۔ اس نے کتنے قابل جنرل اٹھا کے باہر پھینکے تھے۔ اس کے بعد کتنے جنرل بنے اور سب گھر جاتے رہے، یہ سب سفارشی بنتے رہے۔ اور یہ بندہ تو یہ تو ابھی کی بات نہیں ہے، صاحب آگے دیکھیں 5 سال کے اندر اور کتنے لیفٹیننٹ جنرل گھر جائیں گے۔ تو یہ اس کے باپ کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا، یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے سب کچھ۔ تو اس کا دھندار اگر ہے تو ریزائن کرے، دھندار ہے تو یہ مارشلی فیلڈ مارشل کا عہدہ چھوڑ دے، یہ اس کا حق ہی نہیں تھا، اس نے جھوٹا فیک ایک عہدہ لیا ہوا ہے، تو یہ ریزائن کرے، گھر جائے، پاکستان کے پیچھے آنے والے جرنیلوں کو چانس دے تاکہ وہ اس ملک کی اپنی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ خدمت کریں۔ جی بہت شکریہ جی مہربانی۔ ناظرین، اصل میں جس کو پتہ ہے، ہم لوگ کیونکہ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو پھر کل ایک صاحب نے لکھا تھا، پیارے بھائی آپ بھی پاکستانی، وہ پاکستانی ہے مگر ہم 20 سال عمر میں پاکستان چھوڑ دی، اب باقی زندگی یہاں گزر گئی، تو میرا خیال اب پاکستانی بھی نہیں رہے ہم تو، کیونکہ جہاں زیادہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے، اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔ چینل سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، ایک خبر آج آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جرمنی میں لوگ جو بھی پولیس آفیسر ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر کتنی گہری نظر رکھی جاتی ہے، اور ایسے کیس کئی دفعہ اگر کوئی سامنے آ جائے، فرض کریں یہاں جرمنی میں کوئی پتہ چلے پولیس والے جو ہیں غیر ملکیوں کے خلاف ہیں، یا کسی ادارے میں پتہ چلے تو اس چیز کا ایکشن لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے حق میں بات کرنی ہے اور دوسروں کے لیے آپ نے مشکل پیدا کرنی، مگر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ اداروں میں، پولیس ہے یا جو بھی ہے، ان کے لیے تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کسی میں فرق نہیں وہ رکھ سکتے۔ قوانین کے مطابق یہاں کی عوام کا احترام کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ نیدر سیکشن میں 6 کے قریب لوگ جو تھے وہ پولیس میں بھرتی ہوئے، اور ابھی آغاز ہی کیا تھا۔ مجھے بھی پتہ چلا کہ کسی کورس میں تھے، مکمل طور پر ابھی تک انہوں نے وہ کورس حاصل نہیں کیا تھا پولیس والا، اور ان کے کوئی جو ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں وہ چیٹ کرتے تھے، وہاں سے کچھ ایسا مواد ملا جس کی وجہ سے انہیں جناب کہا گیا کہ آپ اس نوکری کے اہل نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات میں بتا رہا ہوں، اور ان کو کہا گیا جی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی انہوں نے وہ چیٹ وغیرہ چیک کی وہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی، مذاق اڑایا گیا تھا، مزدور لوگوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور ابھی آغاز تھا، وہ وہیں پہ ان کو فارغ کر دیا گیا۔ کوئی سزا سو تو نہیں ہوگی، اس سے بڑی کیا سزا ہو کہ ایک اچھی نوکری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور پھر پولیس کی نوکری ہے، اور وہاں سے آپ کو ابھی آپ نے نوکری شروع بھی نہیں کی اور فارغ کر دیا جائے۔ یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کوئی بھی آفس ہے، ٹھیک ہے طبیعت ہر ایک کی علیحدہ ہوتی ہے، کسی کی سخت ہوتی ہے، کسی کی نرم ہوتی ہے، جو بھی دفتر میں اداروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر قوانین کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ اس کو ریجیکٹ ہو گیا کچھ، تو آپ کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے، آپ اوپر جاتے ہیں، آپ کی سنی جاتی ہے، آپ کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ان ممالک میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو پولیس والے ہیں، عام بندہ بھی کوئی نفرت کا اظہار کرے تو اس پہ بھی مقدمہ بن جاتا ہے۔ جو ایسی نفرت جس سے اس چیز کی بدبو آ رہی ہو کہ کوئی غیر ملکیوں کے خلاف ہے، یا کوئی غیر ملکی ایسے ہیں جو اپنے جرمنی جو ریاست ہے اس کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔
آئے دن کوئی نہ کوئی لوگ یہاں پہ پکڑے ہوتے ہیں اپنے ملک کو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے, یہ دیکھتے کہ اس نے کیا کیا ہے. ہمارے تو ہوتا ہے نا کہ یار چھوڑ دو اپنا یہ بندہ, کوئی نہیں, اس نے جو کیا دیکھی جائے گی. آئے دن دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پاکستان میں ہوتی, جب ہو جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے جی وہ پتہ چل گیا کس نے یہ دہشت گردی کی, یہ افغانستان سے آیا تھا, یہ وہاں سے آیا تھا, یہ وہاں سے آیا تھا. اس کی وجہ ہے ایک بہت, یہاں کے ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اسی جس کے لیے انہیں مقرر کیا جاتا ہے اس دائرے میں رہ کے کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پولیس والے تو پنگا کسی اور ادارے کے ساتھ دیا, کوئی اور ادارہ ہے تو وہ اس نے کسی اور کے ادارے کے ساتھ. ہمارا یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے جس کے پاس طاقت ہے اس نے ہر ایک سے پنگا لیا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے. اور جب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے پھر کبھی پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے, کبھی اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ ڈیوٹی نہیں دے رہے, آپ وہاں پہ غفلت برت رہے ہیں, آپ دوسرے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اداروں کے لوگ جو ہے سارا دن وہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے جس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں, جس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کو صرف یہ ہوتا ہے. میں پچھلے دن ایک دیکھ رہا تھا, ایک بوٹ بند کر رہا پولیس آفیسر. شرم آتی ہے ہمیں دیکھ کے وہاں کے حالات. یہ جو ممالک ہیں یورپ ہے یا جرمنی جس کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں, یہ ویسے ہی نہیں دنیا میں اس کا نام پیدا ہوا. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا ہے, اپنی عوام کے لیے بہتر سوچنا ہے, اس کے بعد آپ ترقی کر سکتے. ہمارے کیونکہ پاکستان میں عوام کے لیے آپ نے برا سوچنا, عوام کے لیے ہر وہ مشکل پیدا کرنی جس سے انہیں تکلیف پہنچے, عوام کے لیے ذلت اور رسوائی کا ہر وہ جو بھی آپ کے پاس آپ کے دماغ میں یا آپ کے کسی کلیگ نے بتایا حربہ وہ استعمال کرنا. اس کے بعد آپ کو سکون آئے گا. آپ نے جب تک دوسری سیاسی پارٹی کو, دوسرے لوگوں کو صبح سے شام تک اس کی ماں بہن ایک نہیں نہ کر دینی, اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سسٹم ہم نے ایسا سیکھا ہوا. کیا وجہ آج پاکستان چھوڑ کے لوگ یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں راستے میں مر جائیں مگر یہاں سے نکلے. انہیں زبردستی روکا جاتا ہے. روزانہ آف لوڈ کیے ہوتے ہیں, کبھی کراچی سے, کبھی لاہور, سیالکوٹ, کہیں سے بھی آپ جائیں تو وہاں سے لوگوں کو نیچے اتارا جاتا ہے جہاز سے. وہ جانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اب ہم نے نہیں جانے دینا. اب آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں پیدا ہوئے, آپ کو کوئی آزادی نہیں, آپ غلام ہیں, آپ ہمارے بغیر پوچھے کہیں نہیں جا سکتے. یہ جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں جو اس وقت, میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں جن کے ملک میں ہم یا آپ لوگ سارے آ کے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. مسلمان ملک میں آپ سچ نہیں بول سکتے, آپ نے وہاں پہ جھوٹ بولنا تو زندگی گزارنی, یہ اپنا ملک ہی دیکھ. آپ سچ بول لیں آپ کے لیے عذاب بن جائے گا, آپ کی فیملی کے لیے عذاب بن جائے گا. دیکھیے یہ ممالک ہے, یہاں باقاعدہ جو پریس کلب بھی بنے, وہاں بھی جا کے لوگ وزیر اعظم سے کوئی اختلاف ہے تو وہاں پہ جا کے اپنے جو بھی اس کے خیالات ہوتے ہیں, جو بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے. آپ وہاں پہ کر کے دیکھ, اٹھا کے لے جائیں گے. تو یہ جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اگر قوم آئی غلام ہے تو اداروں میں لوگ بیٹھے بھی غلام بنا لیے گئے, اور چند لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. مگر یہ جو ممالک ہے یہاں پہ انسانیت ہے, انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے پہ نظر ہے, یہاں کی ایجنسیاں یا جو بھی ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. زیادہ نہیں تو چند ماہ میں کوئی نہ کوئی ہم آپ کو پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں. ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, یہاں تک کہ چیریٹی جو چندہ وغیرہ آپ لیتے ہیں اس پہ بھی نظر ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے پروگرام بتایا تھا, ایک بندے نے اس طرح فلسطین کے نام پہ چندہ لیا, مسلمان تھا, پکڑا گیا, 3 سال جیل ہوئی. انہوں نے کہا جی چندہ اپنے اوپر تم نے کیسے خرچ کر لیا, ہماری طرح تھوڑا وہاں پہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بننی ہے, 10 قرآن مجید چاہیے, دیوار گر گئی ہے, نلکا لگانا, اور نلکا لگتے ہی نہیں, ساری زندگی گزر جاتی مسجد. وہ اپنے گھر میں نلکے لگاتے رہتے. تو یہ قوم کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے, یہ نہیں کہ سیاستدانوں کا یا دوسرے لوگوں کا, ان سب کا ہی بیڑا گرک ہوا ہے. تو سب سے پہلے اپنے عوام کی سوچیں, اپنے لوگوں کی سوچیں. جس طرح یہ جرمن گورنمنٹ میں نے بتا دیا آپ کو, جس طرح یورپین ہے,
یہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا سوچتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ رشتہ داروں کا اور دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں۔ یہ جو جرمنی آج اس مقام پہ کھڑا ہے، ابھی تو کئی مشکلات آئی، مگر ہر مشکل کے لیے جرمنی کے لوگ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جرمنی ہے جس نے یوکرائن کے اتنے بڑے لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ جرمنی جس نے یہ شام کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، یہ جرمنی ہے جس نے پاکستانیوں کو رکھا ہوا ہے، ترکیوں کو رکھا ہوا، ہر قوم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب آپ یہاں پہ رہیں، محنت کریں، آپ آزاد ہیں، قوانین کا احترام کریں، غیر قانونی کام نہ کوئی کرے۔ تو یہ جناب ترقی کی وجہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیں مجھے کوئی مسلمان ملک جس نے اتنے مختلف نسلوں کے لوگوں کو وہاں پہ اپنے پاس رکھا ہو، کوئی ایک ملک کی مثال مجھے دے دیں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ان لوگوں میں انسانیت بھی اسی لیے ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا، چاہے وہ جرمنی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے فرق انسانیت کا اور جہاں پہ جانوروں کی دنیا ہے اس کا۔ چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور وہاں پہ ایسا خوفناک منظر بیان کیا جا رہا تھا، اور جو بندہ بیچارہ یہ بیان کر رہا اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا خطرناک کھیل کھیلا گیا، اور وہ تو صاف طور پہ بتا رہا تھا جناب یہ مولانا اشرفی اور اس کے گینگ کا کام ہے۔ بالکل اس نے یہ سوشل میڈیا پہ اس کے بھائی کا بھی نام لیا، اشرفی کا بھی نام لیا۔ کھیل یہ کھیلا گیا، وہ کہتا کہ میرا بیٹا یہاں سے عمرہ کرنے گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے موبائل پہ وہ پوسٹ لگائی گئی، پوسٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس ڈال دیا گیا، اور پولیس نے، جو میں تھوڑا سا آپ کو قصہ بتا رہا ہوں، پولیس نے اسے گرفتار کیا، وہ جیل میں ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو رہی، اور یہ سارا کچھ وہ کہہ رہا جی جب ہم نے چیک کیا، ہم نے پتہ کیا، تو یہ ساری لائن جا کے اشرفی صاحب سے ملی۔ مولانا اشرفی نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا جی میرا یا میرے خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا اشرفی جو ہے ایسے کاموں میں ملوث پایا جا رہا ہے۔ لوگ صاحب بالکل نام لے رہے ہیں کہ یہ جناب اسی ٹیم نے ساری کارروائی جو ڈالی ہے، یہ سارا کام ڈالا ہے۔ اب وہ بچہ جیل میں، باپ بیچارہ میڈیا پہ آ گیا، باپ بیچارہ عدالتوں میں جا رہا ہے۔ میں ایک باپ کی بات سنا رہا ہوں، وہاں پہ 500 ماں باپ جو ہیں وہ خجل خراب ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں عدالتوں کچہریوں میں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک لڑکی تھی، اس کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کی رہائی ہوگی، پھر 4-5 لوگ اور ہائی کورٹ نے رہا کیے جو توہین مذہب کے سلسلے میں اندر ڈالے ہوئے تھے، اور ان کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان میں جس طرح لوگ بیچارے جس تکلیف سے گزرے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میسج آپ دیتے ہیں دنیا کو؟ اب ایک عرصہ گزر گیا، سب کو پتہ چل چکا، کافی مہینے گزر گئے، لیکن اتنا سلو یہ کام ہو رہا توہین مذہب کے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج بھی انہیں پتہ نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا، لوگ کچہری، عدالت، وکیل اسی میں لگے ہوئے۔ پھر مختلف جو آپ کے وہاں پہ بنی ہوئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اب ڈائریکٹ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے الزام اتنے بڑے لوگوں پہ آ رہے، مگر وہ سرکار میں بیٹھے۔ اگر یہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں، کسی ترقی یافتہ ملک میں کسی کے اوپر الزام لگے، وہ خود ہی سیٹ چھوڑ دیتا کہ یار میرے اوپر یہ الزام لگا، مگر ہمارے کیونکہ بے شرمی اور ہر طرح کی وہ کوالٹی پائی جاتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا۔ ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے ہمارے خلاف، سوشل میڈیا پہ کچھ کہتا رہے ہمارے خلاف، کوئی سچ ہو، اگر کوئی سچ ہو تو ہم کہتے ہیں جناب نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں توہین مذہب کے، اس سے لوگ کس تکلیف سے گزرے۔ صدر پاکستان کو نظر نہیں آ رہا، وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا،
फील्ड मार्शल साहब को नज़र नहीं आ रहा, मेरे लोग जो जेलों में लोग बैठे हुए हैं उनको नाहक पकड़ा हुआ है, क्योंकि सारे जितने लोग हैं ये खुद भी तो झूठे केस बनाते हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप खुद दयानतदार नहीं होंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको किसी के लिए कोई तकलीफ महसूस नहीं करेंगी। जब आपके ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, जब आपके लिए सिर्फ यही होता है कि सिर्फ मैं बच जाऊं, बाकी जिस मर्जी बंदे का रगड़ा निकल जाए, वहाँ पे फिर खामोश हो जाते हैं लोग। तो इस खामोशी की वजह से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। फिर जब ये जो लोग इक़्तिदार में, इन पे तो ये तो जेलों में पड़े हुए हैं, इनके ऊपर तो कत्ल के इल्ज़ाम आते हैं कि इन्होंने कई बंदे जो हैं वो कत्ल करवा दिए। तो जब जुल्म इंसान करता है, पहले ही कत्ल मुश्किल होता है, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको पता होता है कि अब पहली चोरी करनी हो या पहला कोई भी काम हो वही मुश्किल होता है, बाद में तो आसानी पैदा हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है। जब आप पकड़े नहीं जाते, जब आपको कोई पूछता नहीं, फिर और हौसला बढ़ जाता है। फिर सरकारी इदारों को साथ मिलाया जाता है, उनको ये फ़ायदा होता है कि मौलाना अशरफी ऊपर बैठा हुआ है, उससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचेगा। बददियानती की ये हालत हो चुकी होती। मगर जो लोग जेलों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो पाकिस्तान की जेलें हैं, जो उनका हाल है, जो उनके वहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, उनके मतलब आप अगर किसी दिन के पास वक़्त हो, उन जेलों का दौरा करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात। मुझे अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, याद है, हाँ, अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो फिर वो जो भी पुलिस वाले वो भी आप खरीद सकते हैं। पुरानी बात है पाकिस्तान के, जब मैं पाकिस्तान में था तो किसी बंदे को मिलना था, वो हवालात में बंद था। वैसे मैं ये वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ। तो वहाँ मैं मिलने के लिए गया, तो वो जनाब हवालात में अंदर खाना बन रहा है कुकर के ऊपर। मैं बड़ा हैरान रहा, मैं कहा यार ये हवालात है क्या है? और एक बंदा वहाँ पे लेटा हुआ आराम के साथ, बड़ी-बड़ी मूंछें उसकी। तो मैंने कहा ये क्या मामला है? थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया, वो ताज़ा रोटी नान लेके उनके लिए आया कि ये जनाब मैं भी खाऊँगा और आप भी खाएँ। और फिर मैंने जब थोड़ा-सा दिलचस्पी पैदा हुई तो उसने कहा जनाब इससे कोई 25 किलो चर्स-मर्स पता नहीं क्या पकड़ी गई थी, लेकिन ये सरकारी मेहमान है, ये आता-जाता रहा है, सरकार का बंदा है, तो 2-4 दिन में चला जाएगा। वो बड़ा उस वक़्त एक पैनासोनिक का रेडियो होता था, वो पास रखा हुआ, पता नहीं खबरें सुन रहा था, क्या कर रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो मैं मतलब जिससे मिलना था मिला, तो मैं आने लगा तो मुझे कहता आपने कब दोबारा मिलने आना? मैं कहा पता नहीं। कहता जब भी आओ 2 किलो छोटा गोश्त लेते आना। मैं कहा यार मैं गया ही नहीं दोबारा। मैं बात ये बता रहा हूँ कि अगर तो आपके पास दौलत है, ताकत है, तो जेल में भी आपको वहाँ पे वही राम है जो घर में है। और अगर आपके पास और फिर तो इन्हें मज़हब के जो लोग होते हैं इनको अलहदा रखा जाता, इनको दूसरे लोगों में नहीं रखा जाता, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको समझाना मुश्किल होता है। उनको बस एक ही चीज़ बताई हुई है, ख़त्म नबूवत, और इसके अलावा कोई पता नहीं है। आशिक़ रसूल, बस 2-4 लफ़्ज़ उन्होंने याद किए होते हैं। तो जब उन्हें कहा जाए कि जनाब ये इस केस में आया हो, तो वो वैसे ही ना ज़िंदा छोड़े। अगर वो बाहर से बच जाए बंदा तो अंदर पकड़ा जाता। तो उस बंदे की जब मैंने बात सुनी तो बेचारे की ये हालत थी कि बेबस था, उसके बस में नहीं था ये सोशल, मेरे पास वीडियो है, वो लोगों को बता रहा था कि ये मेरे साथ हुआ और मैं अब कहाँ जाऊँ, किससे फ़रियाद करूँ कि मेरा बच्चा जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो ये जो कवानीन वहाँ पे पाकिस्तान में बनाए, उसका ज़िक्र हर दफ़ा इसलिए करना ज़रूरी होता है कि इन कवानीन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मज़हब पे ना तो कोई इबादत हो रही है जो मज़हब के मुताबिक है, ना कोई मज़हब के मुताबिक काम हो रहा है, मगर इस तरह के मज़लूम लोग जो है उनको जेलों में डाला जाए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इस तरह कई मसीह बरादरी के लोग हैं, अहमदी हैं, उन पे मुकदमात बनाए हुए हैं, उनको जेलों में डाला हुआ है। ये जब मैंने इसे पूरा देखा कि कौन था, तो अहले सुन्नत से तल्लुक़ था इस लड़के का, उम्रा करके आया तो पकड़ के दे दिया। तो वहाँ पे अब इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि इसका किस फ़िरके से तल्लुक़ है, वो देखते पैसे देने वाली कौन सी सामी है, माल-शाल कहाँ से आएगा, उसको पकड़ लो। ऐसे केस मेरे सामने आए। अब मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता। एसएचओ तक पैसे लेता है, सिर्फ़ इसलिए कि
آپ کو تھوڑی بہت ہی میں سہولت دے دوں گا، یہ نہیں کہ کیس ختم کر دوں گا، کیس ختم کر دے گا تو ان کا گزارا کہاں سے چلے گا، کیونکہ ان کی تو باندھ لگی ہوئی ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے ہر طرف سے، جیل میں چلا جائے گا، جیل میں جو بیٹھے لوگ ان کو پیسہ آتا رہے گا، تو یہ بزنس بن چکا ہے، جیلوں کا، مذہب کا، یہ سب کاروبار بن چکا ہے۔ مگر ایسے ماں باپ کس تکلیف کس اذیت سے گزرے، اس کا اندازہ یہ ویڈیو دیکھ کے میں تو حیران رہ گیا کہ بڑا حوصلہ، پھر بھی ان کو پتا کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اب یہ 4 لوگ 5 لوگ جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی، ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس لڑکی جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی اس پہ کیا گزری ہوگی، وہ کس تکلیف سے گزری ہوگی جب ان کو یہ عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ جج بھی بکاؤ، وکیل بھی بکاؤ، سب بکاؤ مال، تو انسانوں کو وہاں پہ بجائے سہولتیں دینے کے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اور شرم کا مقام ہے، ایسے کتنے والدین ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، تو اشرفی صاحب تو پھر آ کے فتویٰ دے کے چلے جاتے ہیں، لوگ پھر ان کی بات ماننی شروع کر دیتے ہیں، لوگ گالیاں بھی ان کو نکالتے ہیں، مگر کیا فرق پڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔